میرے دوستو، ہمارا المیہ یہ ہے، جس چیز کو ہمارا دماغ صحیح سمجھے، ہماری عقل کہے کہ یہ چیز صحیح ہے، ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور ہم سمجھ لیتے ہیں یہی دین ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں، جس چیز کو ہمارا دماغ اور عقل کہے یہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں بس یہی دین ہے۔ اگر کوئی آپ کو بتاتا بھی رہے کہ بھائی یہ دین نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کے مطابق عمل نہیں ہے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں کہ عقل دین کے تابع ہے، دین عقل کے تابع نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اذان ہم دیتے ہیں، اب اذان جو ختم ہوتی ہے وہ لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ اذان کے اندر تو آدھا کلمہ پڑھا گیا ہے، مجھے تو پورا پڑھنا چاہیے، وہ اذان لا الہ الا اللہ کی بجائے محمد الرسول اللہ پہ ختم کر دے، ایمانداری سے بتائیں کہ اس کی اذان ہو جائے گی؟ سارے کہیں گے کہ یار اس نے وہ کام کیا ہے جو اللہ کے نبی کی سنت اور طریقے کے خلاف ہے۔ حالانکہ اذان تو لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے، لیکن یہ محمد الرسول اللہ بھی ساتھ پڑھ رہا ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیں، عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ کلمہ آدھا پڑھا جاتا ہے، کلمے کو پورا پڑھنا چاہیے، لیکن دین یہ کہتا ہے نہیں، جس چیز کو اللہ کے نبی نے کرنے کا حکم دیا اسے کرو۔ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی نے ہمیں اتنا ہی بتایا ہے کہ لا الہ الا اللہ پہ اذان ختم کرنی ہے، تو یہاں جو ختم کرے گا وہی سنت کے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اور جو یہ کام نہیں کرے گا، عقل چاہے اس کو جتنا مرضی اچھا سمجھے لیکن وہ دین اور سنت کے طریقے پر چلنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، میت کے سرہانے کے اوپر قرآن مجید لا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ ایک ہے قرآن کو پڑھنا، دیکھیں قرآن کو پڑھنا یہ بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے سارے عمل اس کے منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب ان کو پہنچتا رہتا ہے میت کو۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ نمبر 1 من صدقۃ جاریہ، اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے، مثلا کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، یا مسجد کے اندر پنکھا لگا دیا، یا پانی کے لوگوں کے پانی کے پینے کا انتظام کر دیا، تو یہ عمل کی وجہ سے اس کو ثواب قبر میں بھی پہنچتا رہتا ہے۔ نمبر 2 ایسا علم حاصل کیا کہ جس سے لوگوں کو پڑھایا، دین کا علم، قرآن حفظ کیا، عالم بنا، پھر اس علم کو لوگوں کو پھیلایا، انہوں نے آگے اس علم کو پھیلایا، جتنے لوگ اس علم کو سیکھتے سکھاتے جائیں گے، اس سب کا ثواب قبر کے اندر علم پڑھنے والے کو بھی پہنچتا رہے گا۔ نمبر 3 ایسی اولاد، نیک اولاد، جس کو اس نے دین کا علم پڑھایا اور جب یہ دنیا سے چلا گیا وہ اولاد اپنے والد کے لیے یدعو لہ، دعا کرتی ہے، اس کے لیے پڑھ کے اس کو پہنچاتی ہے، تلاوت کرتی ہے، اس کے لیے نیک عمل کرتی ہے، اس کے لیے صدقہ جاریہ کرتی ہے۔ یہ 3 ایسے عمل ہیں جن کی وجہ سے قبر کے اندر بھی میت کو ثواب پہنچتا ہے۔ تو میت کے سرہانے بیٹھ کر قرآن پڑھنا، یا قبر پہ قرآن پڑھنا، یا گھر میں قرآن پڑھنا اور اس کا ایصال ثواب میت کو کرنا، یہ ٹھیک ہے، اس کا ثواب پہنچتا ہے، لیکن قبر کے سرہانے کی بجائے میت کے سرہانے کے اوپر قرآن رکھ دیتے ہیں، اور پوچھا جائے بھائی کیوں رکھتے ہیں میت کے سرہانے قرآن؟ تو آگے سے کہتے ہیں جی اس لیے میت کے سرہانے قرآن رکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن اس کی شفاعت کرے گا۔ میرے دوستو، کیا قرآن ایسے شفاعت کیسے کرے گا؟ ساری زندگی تو قرآن پڑھا نہیں، کھولا نہیں، اب صرف سرہانے رکھ دینے سے قرآن شفاعت کرے گا؟ غلط بات ہے۔ یاد رکھیں، میت کے سرہانے قرآن رکھنے کا ثبوت اللہ کے نبی سے لے کے صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اکرام، کسی سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن و سنت سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اس لیے یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، یہ خلاف سنت کام ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔